بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک آپ سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں، انہیں کیوں قید کیا گیا اور ان کا کب ظہور ہوگا، ذوالقرنین کون تھا اور اس نے کیسی دیوار کھڑی کی تھی۔ آئیے ہم آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ معلومات مہیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کون ہیں۔ کوئی انسان ہے، کوئی جنات ہیں یا کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے یاجوج ماجوج ہیں۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزر چکے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے، انسانی بستیاں تک تباہ کر دیتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات اور تورات کے مطالب اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو ماسکو اور توبل سیک کے آس پاس بتایا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یاجوج و ماجوج کے شہر تبت اور چین سے بحر منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج و ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے ذوالقرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائی۔ ذوالقرنین اور سد ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم کی سورہ الکہف میں ہے۔ سد کا مطلب ہے دیوار۔ جس ذوالقرنین کا قرآن پاک میں ذکر ہے، تاریخی طور پر وہ کون شخص ہے؟ تاریخ کی مشہور شخصیتوں میں یہ داستان کس پر منطبق ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے ذوالقرنین کی شخصیت اور سد ذوالقرنین سے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں۔ بہت سے قدیم علماء اور مفکر سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا۔ جدید زمانے کے کچھ مفسر و مفکر ذوالقرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس اعظم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں اور یہ نسبتاً زیادہ قرین قیاس ہے، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ذوالقرنین کی بابت قرآن پاک نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں بحوالہ یاجوج ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں سے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر یعنی سد تعمیر کروا دیا جائے۔ چنانچہ پھر یہ تفصیل ہے کہ کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی اور مانوی نہیں بلکہ حقیقی اور حسی ہے کہ جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس پیوند کو خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ رہی یہ بات کہ سد ذوالقرنین کہاں واقع ہے تو اس میں بھی اختلافات ہیں، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنائی تھی۔ سب سے پہلے جو ذکر آپ نے اور میں نے سنا ہوا ہے وہ دیوار چین کا ہے۔ تو دیوار چین لوہے اور تانبے سے تو بنی نہیں ہوئی اور نہ وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے، وہ ایک عام مسالے سے بنی ہوئی دیوار ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ دیوار مارب ہے جو کہ یمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے۔ ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، جبکہ علماء و محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاح کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو کہ ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔
اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہیں۔ اگرچہ سد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مرضی ہوگی، وہ ان کا خروج چاہے گا، تو پھر وہ لوگ یاجوج ماجوج کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھود دیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک بالش زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے، اللہ جل شانہ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی و خوشحالی ہوگی۔ صحیح مسلم میں نواس بن سمان کی روایت میں صراحت ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک جن میں چنگیز بھی تھا یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا، یا مغربی قومیں ان کا مصداق ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا غلبہ و تسلط ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے، بلکہ قتل و غارت گری اور شر فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت انسانوں میں نہیں ہوگی، تاہم پھر وبائی مرض سے سب کے سب آن وقت میں لقمہ اجل بن جائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اسلامک ایکسیس ویو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔